تعظیم علی، لاہور۔ عمران خان کے اوپر ایک اور کیس کرا دیا گیا ہے جس میں توہین مذہب کا الزام ہے کہ اس نے جو بشریٰ بی بی سے شادی کی وہ اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے نکاح کیا۔ یہ تو پتہ ہے کہ یہ ایک جھوٹا کیس ہے۔ اب کوئی عالم کہہ رہے ہیں کہ اگر عورت کہہ دے کہ عدت ختم ہو گئی ہے تو اس کی گواہی مانی جائے گی۔ کوئی مولوی کچھ کہہ رہا ہے اور یہ سب بکے ہوئے مولوی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ادھر کے حوالے سے آپ کچھ فرمائیں۔ بھئی اگر فرض کیا عمران خان نے اس وقت نکاح کر لیا جب وہ عورت اپنی عدت میں تھی تو یہ ایک عام سا گناہ ہے نا۔ توہین رسالت کہاں ہے؟ یہ تو ایک عام سا گناہ ہے نا، یہ توہین رسالت تو نہیں ہے نا۔ اچھا اگر عورت یہ کہہ دے کہ بھئی میری عدت پوری ہو گئی ہے تو پھر نکاح کرنے میں مرد کے پاس کون سی قباحت اور رکاوٹ بچتی ہے؟ وہ کیوں کہے گا اور وہ کیوں شک کرے گا کہ بھئی ہو سکتا ہے عدت نہ پوری ہوئی ہو؟ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب نکاح جس نے پڑھایا تھا بندہ، تو نکاح پڑھانے سے پہلے نکاح خواں یہ باتیں پوچھتا ہے کہ پہلے سے شادی شدہ ہو، لکھا ہوتا ہے نا اس میں، نکاح نامے میں لکھا ہوتا ہے کہ جس سے نکاح کیا جا رہا ہے وہ کیا اس سے پہلے شادی شدہ تھی، طلاق یافتہ تھی، کنواری تھی، سب لکھا ہوتا ہے۔ تو جس مفتی نے یہ نکاح پڑھایا ہے اس نے پوچھا ہوگا۔ اچھا اب پوچھا ہوگا تو عورت نے کہا کہ عدت پوری ہو چکی ہے، تبھی پڑھایا ہوگا نکاح۔ تو اب اس میں 4-5 آدمی شامل ہو گئے، ایک تو لڑکی والے، ایک تو لڑکی، اس کے ولی، لڑکا، اس کے ولی اور نکاح خواں۔ تو یہ الزام عمران خان اکیلے پر کیوں ہے؟ اس نے زبردستی نکاح تھوڑی پڑھا، اس نے تھوڑی پڑھایا ہے، وہ تو بیٹھا ہے، اس نے تو قول اور اقرار کیا ہے۔ نکاح پڑھانے والے کو ڈالو نا جیل میں، جس نے نکاح پڑھایا ہے۔ یہ سارے جھوٹے کیسز جو ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت اور یہ جو آرمی میں کچھ گندی مچھلیاں ہیں، سارے آرمی والے ایسے نہیں ہیں، یہ جو گندی مچھلیاں ہیں یہ دراصل بقا کی جنگ ہے۔ ایک شیطانی جو نظام پاکستان میں بنا ہوا ہے، ایک مافیا جو پاکستان پر راج کر رہا ہے، ایک ایسا مافیا کہ جس نے پاکستان کو پہلے بھی 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، ملک کا ایک حصہ جو ہے وہ گنوا دیا۔ اس نے پاکستان کے سیاست پر قبضہ کیا ہوا ہے، یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کے مختلف اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ کھلواڑ کرتا رہا ہے، پاکستان کی پولیس کو اپنے کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ اور ان سب کو کنٹرول میں رکھنے کا طریقہ کیا اپنایا گیا؟ وہ طریقہ جو اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ان تمام اداروں کے جو اہم کی پوسٹ پر لوگ ہوتے ہیں
ان لوگوں کو پارٹیز میں بلاتے ہیں، ان کو عورتیں لڑکیاں فراہم کرتے ہیں، پھر ان کی خفیہ طور پر ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر وہ ویڈیوز رکھ لیتے ہیں اور ویڈیوز رکھ کے کہتے ہیں کہ بھئی یہ ہے ہمارے پاس تمہارے خلاف، اب بتاؤ جس طرح ہم کہیں گے چلو اس طرح چلنا ہے یا یہ عام کر دیں۔ اس طرح ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ اس میں ججز بھی شامل ہیں، بہت سے ججز کی ویڈیوز ہیں، اس میں یعنی پولیس کے آئی جیز شامل ہیں، اس کے اندر فوج کے اپنے لوگ شامل ہیں، سیاستدان شامل ہیں۔ اب انہوں نے ان تمام چیزوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ جو شہباز شریف، نواز شریف اور آصف علی زرداری جیسے لوگ ہیں، ان کو کرپشن کرنے کا موقع اس لیے ملا کہ ان کے اوپر جو اسٹیبلشمنٹ کا مافیا حاوی ہے وہ خود ان سے بڑا کرپٹ ہے، ان سے بڑا کرپٹ ہے، لہذا چونکہ وہ کرپشن زیادہ کرتے ہیں تو ان لوگوں کو ایسے ہی سیاستدان حکومت میں چاہیے جو خود بھی بے ایمان ہوں اور کرپٹ ہوں۔ ایماندار آدمی کا گزارا ان کے ساتھ ہوگا نہیں، کیونکہ ایماندار آدمی جو ہے وہ آ کر کے ان کے کرپشن کو پکڑ لے گا۔ صحیح ہے نا؟ تو اب عمران خان بات کرتا ہے رول آف لا کی، وہ بات کرتا ہے انصاف کی۔ اب جب وہ انصاف کی بات کرے گا، رول آف لا کی بات کرے گا اور فری جوڈیشری کی بات کرے گا، تو پھر یہ تو وہ چیزیں ہیں جن سے سیاستدانوں کی کرپشن رک جائے گی، اسٹیبلشمنٹ کی کرپشن رک جائے گی، جو 75 سالوں سے وہ پاکستان کو بیچ بیچ کے کھا رہے ہیں۔ 75 سال سے جو پاکستان کے 20 یا 21 خاندانوں نے پاکستان کی بیوروکریسی کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، پاکستان کی سیاست کے اوپر قبضہ کر رکھا ہے، ان سب کا جو ہے دیوالیہ نکل جائے گا۔ تو اب عمران خان کے خلاف جتنے بھی وہ کرپٹ لوگ ہیں وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اپنے نظام کو بچانے کے لیے۔ یہ اتنا آسان کام ہے نہیں، مطلب کتنے ملک کے کتنے ادارے ہیں جو سب کے سب ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ بظاہر تو یہ کہا جاتا ہے بھئی الیکشن کراؤ، آئین شکنی ہو رہی ہے، لیکن جو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو پاکستان کے آئین کی کیا پرواہ ہوگی؟ یعنی یہ وہ ملک ہے کہ جہاں پر آپ کے صحافیوں کو انہوں نے خریدا ہوا ہے۔ پاکستان کا جو میڈیا ہے سوائے بول ٹی وی کے، باقی جتنے بھی میڈیا آؤٹلیٹس ہیں زیادہ تر سب کو خریدا ہوا ہے۔ جیو والے، جنگ گروپ کے لوگ، یہ سارے غدار لوگ ہیں، سارے میڈیا کو انہوں نے خریدا ہوا ہے، اور پھر انہوں نے ہر مذہبی جماعت میں اپنے بندے انفلٹریٹ کیے ہوئے ہیں، سمجھے؟ جس طرح مقبوضہ کشمیر، سری نگر والا، وہاں پر سرحد پار سے آ کے لوگ یعنی رک جاتے مختلف کارروائیوں کے لیے، تو یہی طریقہ جو ہے انہوں نے ہر جگہ استعمال کیا، ہر جگہ۔ کوئی تنظیم سیاسی ایسی نہیں ہے جس کے اندر ان کے ریکروٹ نہ ہوں جو ان کے ایجنڈے پر ہوتے ہیں، کوئی مذہبی تنظیم ایسی نہیں ہے جس کے اندر ایجنسیز کے لوگ نہ ہوں، سمجھ گئے آپ؟ کوئی اخبار ایسا نہیں ہے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کے لوگ نہ ہوں، تنخواہ دار۔ تو یہ سب مل کے وہی زبان بولتے ہیں، اور پھر اس کو مقدس گائے بنا دیا گیا ہے۔ یہ ایک ٹرم ہے
جو یوز کی جاتی ہے۔ مقدس گائے بنانے سے مطلب یہ کہ بس فوج کے علاوہ سب غدار ہیں۔ پاکستان کی فوج ہے جس نے پاکستان کو بچایا ہوا ہے، حالانکہ وہ کرپٹ ہیں۔ اس لیے پوری عوام کو کہا گیا ہے صرف فوج تمہاری رکھوالی ہے، فوج پر یقین کرو، اور یہ کامیاب بھی رہے۔ 75 سالوں تک اپنے اس نیریٹو کو یہ کامیابی سے چلاتے رہے۔ لیکن اب جب کچھ واقعات، کچھ ان کی حرکات سامنے آئی ہیں دنیا کی، خاص طور پر پاکستان کی عوام کی، تو پھر اس کے بعد عوام کا جو رد عمل ہے وہ بھی سامنے آیا اور ان کی سوچ بدلنے لگی۔ جس طرح یہ پتہ چل گیا کہ ارشد شریف کو مروانے والے کون ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس طرح یہ پتہ چلا کہ باجوہ نے عمران خان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا۔ پہلے اس کو کہہ دیا تم رشیا چلے جاؤ، امریکہ کو کہہ دیا اپنی مرضی سے گیا، میں نے نہیں بھیجا۔ تو اس طرح کی چیزیں کی، تو اب ان کو یہ لگتا ہے کہ عوام ساری عمران خان کے ساتھ ہے۔ اگر الیکشن ہو گئے تو الیکشن ہونے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بن جائے گا۔ الیکشن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان پرائم منسٹر بن کر ہم سب کو ختم کر دے گا۔ ہم سب کو جو ہے وہ رول آف لا میں لے آئے گا۔ ہندوستان میں آزادی کے 4-5 سال بعد وہاں کی جو پولیٹیکل ایلیٹ تھے لوگ، انہوں نے انڈیا کی آرمی کو کانسٹیٹیوشن میں باندھ دیا کہ تم بیرکس میں رہو، تمہارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، کام نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی ہندوستان کی، لیکن پاکستان میں یہ نہیں ہوا۔ پاکستان میں وہی جو آرمی کا ہولڈ ہے وہی چلا آتا رہا، اور اصل میں پاکستان کا بھلے مارشل لا ہو یا سیاسی حکومت ہو، پاکستان کو چلانے والے تو فوجی ہی ہیں۔ جس کو دیکھا انہوں نے کہ ہمارے خلاف آواز اٹھائی، وہاں پر انہوں نے ان لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا۔ بلوچستان میں ان کے بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، آرمی کے بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، تو اب وہ جو پروجیکٹس ہیں بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ جب کوئی آواز اٹھاتا ہے کہ بھئی یہ تمہارا زمین نہیں ہے، یہ تو ہماری زمین ہے، جب کوئی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو غائب کر دیتے ہیں۔ اس طرح ظلم کر کر کے وہاں پر بلوچستان میں لوگوں کو ان کے دلوں میں نفرت پیدا کر دی۔ نواب اکبر بگٹی جو تھا اس کو مروا دیا، اس کے ساتھ کھلواڑ کیا۔ مچھیروں کے ساتھ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ تو پورے پاکستان میں جگہ جگہ ان کے پروجیکٹ ہیں، یہ اربوں ڈالر کا ہر روز غبن کرتے ہیں۔ بڑے بڑے بزنسز ان کے ہیں، بڑے بڑے مالز ان کے ہیں، اور پھر ان کے پاس ایک کارڈ ہے، شہادت کارڈ، ہم نے اس ملک کے لیے خون بہایا ہے۔ کسی جنرل نے اس ملک کے لیے خون نہیں بہایا، عام فوجی اس ملک کے لیے خون بہاتا آیا ہے۔ عام فوجی خون بہتا ہے، عام فوجی کا، کیپٹن کا، بریگیڈیئر کا، میجر کا۔ کوئی جنرل کہاں جاتا ہے لڑنے کے لیے؟ تو اب جو مسئلہ ہو گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کو انہوں نے روکنا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس کو روکنے کے لیے یہ سارے کے سارے مختلف کیسز اس کے اوپر کم و بیش 160-70 کیس اس کے اوپر بنا دیے ہیں، تاکہ یہ روزانہ کورٹ کچہری میں بزی رہے اور اسی میں بس چلتا رہے۔ کیس بنانے کا مطلب یہ ہے، ظاہر ہے وہ جو کیسز بنے ہوئے ہیں اس کے اندر حاضریاں ہوتی ہیں،
اور یہ حاضری جتنے زیادہ کیسز بنائیں گے، جتنے زیادہ اس کو ٹریول کر کے کورٹ جانا پڑے گا، اتنا زیادہ ان کے پاس موقع ہوگا کہ اس کو راستے سے ہٹا سکے۔ پھر خبروں میں یہ بھی لوگوں نے کہا ہے کہ نواز شریف نے کا یہ بندہ ہے جو عاصم منیر ہے، تو انہوں نے ان سے وعدے لیے ہیں کہ اس کو راستے سے ہٹاؤ، عمران خان کو راستے سے ہٹاؤ، یا تو اس کو جیل میں ڈالو یا اس کو مارو، پھر اس کے بعد ہم آئیں گے، پھر الیکشن کرانا۔ جب تک ہمارا وعدہ پورا نہیں ہوگا تب تک اس کو ہٹایا نہیں جائے گا، یا تو جیل میں ڈال دو یا پھر اڑا دو۔ اٹیمپٹس تو ہو چکی ہیں۔ تو یہ جو جتنے بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں اس کا بس یہی ایک مطلب ہے کہ یہ اپنے سروائیول کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو آرمی ہے اس میں جو محب وطن لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، وہ بھی فکر مند ہو رہے ہیں اور پریشان ہو رہے ہیں، اور اس بات کا بھی خدشہ ہے کہ اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو پاکستان کی فوج میں ہو سکتا ہے بڑے پیمانے پر بغاوت ہو جائے۔ سمجھے آپ؟ تو اب جو کچھ یہ ہو رہا ہے تو میں اس کو سمجھتا ہوں کہ شاید یہ علاج ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان بیمار ہے اور یہ پاکستان کا علاج ہو رہا ہے، کیونکہ اسی کے ذریعے سے یہ کرپٹ لوگ ابھریں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ پہلے تو چھپے ہوئے تھے نا، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جن کو آپ اپنا محافظ سمجھتے ہیں وہی بہت بڑے ڈاکو ہیں، وہی شب خون مار رہے ہیں۔ اور یہ بات جو ہے وہ بڑی عجیب ہے لیکن حقیقت ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی مذہبی جماعت جیسے ہی وہ پاپولیرٹی گین کرتی ہے یہ اس کو توڑ دیتے ہیں۔ کوئی طاقت ابھر کے نہ آئے، یہ جو ہے ان کا موٹو ہے۔ عام لوگوں کو پتہ نہیں، عام لوگوں کو کیا پتہ چلے گا؟ اب جیسے یہ تحریک ہے لبیک یا رسول اللہ والے، یہ ان کے امپلانٹڈ ہے نا، ورنہ ایک چھوٹے سے لونڈے لپاڑے کو کون اتنے بڑے بڑے عالم اپنا جو ہے امیر مانتے؟ اوپر سے آرڈر ہے نا، پیسہ بھی اوپر سے آتا ہے، وہ مہرے رکھتے ہیں اپنے ہاتھ میں۔ جیسے ایم کیو ایم کا حال تھا، ایم کیو ایم بڑی تیزی سے ابھری، بہت تیزی سے ابھر کے آئی ایم کیو ایم۔ ایم کیو ایم والے تو ٹھیک نہیں تھے نا، ٹھیک ہوتے تو شاید کوئی پاکستان میں کراچی کے لوگوں کو کوئی ریلیف ملتا، لیکن وہ پاپولیرٹی جب انہوں نے دیکھی کہ پورا کراچی اور حیدرآباد ان کے ساتھ ہے تو اس کے ٹکڑے کر دیے۔ سب سے پہلے وہ ایک حقیقی بنی، اس کے بعد مزید کئی ٹکڑے ہو گئے، ختم کر دیا۔ جب ہمارا سرکار کا خطاب ہوا موچی دروازے پر اور وہاں پر 50-60 لاکھ لوگ سرکار کا خطاب سننے کے لیے آئے، تو اس دن یہ سارے جرنل جو ہے وہ بیٹھ گئے میز کے آگے، یہ کیا ہو گیا؟ اور انہوں نے اپنے خدشات کا اظہار کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گوہر شاہی جو ہیں وہ پاکستان میں امام خمینی کی طرز کا کوئی انقلاب لے آئیں۔ اب ان کو انقلاب کی جو ہے سے ڈر اور خوف کیوں لگا تھا؟ کیونکہ انہوں نے تو اپنا ایک نظام بنایا ہوا ہے نا، جس کے تحت انہوں نے چودراہٹ کرنی ہے، لوٹ لوٹ کے کھانا ہے نا۔
اچھا، اب اگر روحانی انقلاب آ جائے گا تو یہ فوج وغیرہ سب ان کے نیچے آ جائے گی، ان کے سارے کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ جو روحانی انقلاب والے ہوتے ہیں وہ کرپٹ نہیں ہوتے، لہٰذا پھر وہاں سے انہوں نے سرکار کے خلاف اپنی مہم چلا لی۔ انجمن سرفروشان اسلام میں اپنے لوگ امپلانٹ کیے، ایجنسیز کے لوگ امپلانٹ کیے، بہت سے لوگ تھے، کچھ لوگ امپلانٹ کیے۔ اب دیکھو، کل یہاں کوئی ذکر لینے کے لیے آتا ہے، ہمیں نہیں پتا کون ہے، کل وہ ذکر لینے کے لیے آتا ہے، ہم اس کو ذکر دیتے ہیں، دوسرے دن وہ آ کے کہتا ہے کہ میرا ذکر بڑا چل گیا، میں خانہ کعبہ میں تھا، میں ادھر تھا، میں ادھر تھا۔ آپ کو کیا پتا وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے؟ آپ تو بڑے سادہ لو انسان ہیں، آپ تو سادہ لو انسان ہیں نا، آپ تو خوش ہوں گے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے یار، یہ دیکھو یار، یہ ہے کتنی اعلیٰ بات ہے، اور وہ آپ میں گھل مل جائے گا۔ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ اگر کرپٹ آدمی ہوا، امپلانٹ ہوا، جاسوس ہوا، کیا کرے گا؟ سب کو جاننے کی کوشش کرے گا، اچھا یار تم کون ہو، تم کون ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کہاں سے آئے ہو، تم کیا کرتے ہو۔ اگر وہ جینون بندہ ہوگا تو یہ چیزیں نہیں کرے گا۔ جب تم دیکھو نا کہ ہر آدمی کی انکوائری کر رہا ہے وہ بندہ، تو سمجھ جاؤ کہ یہ جاسوس ہے، امپلانٹ ہے۔ تو بہت سارے لوگ آئے، ہمیں کیا پتہ چلتا ہے، آپ کو کیا پتہ چلتا ہے کہ کون امپلانٹ ہے کون نہیں ہے؟ صحیح ہے نا، ایک تو امپلانٹ ہوتا ہے، لوگوں کو یہی ہوتا ہے کہ بھئی ذکر لینے آئے، تو ہزاروں لوگ آتے ہیں ذکر لینے کے لیے، وہ کہہ کے تھوڑی آئے گا کہ میں امپلانٹ ہوں، وہ تو ذکر لینے کے لیے آئے گا۔ تو ایک تو ہو گیا امپلانٹ، اور دوسرا کون ہے؟ دوسرا ہے منافق۔ منافق کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں وہ؟ منافق کو کنٹرول کرنے کے لیے وہ مولویوں کا، علماء کا سہارا لیتے ہیں۔ علماء جو ان کے خریدے ہوئے ہوتے ہیں، وہ علماء جو ان کے ساتھ ہیں، جن کو ان کی سپورٹ حاصل ہے، وہ کھل کے بولتے ہیں، پولیس ان پہ ہاتھ نہیں ڈالتی، کیوں؟ دھڑلے سے چلتے ہیں، کیونکہ سپورٹ ان کی ہے۔ تو ایسے لوگ جو علماء ہوتے ہیں، وہ پھر ان منافقین کو دیکھتے ہیں، ان سے رابطے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی، تم لوگ نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ ایسا نہیں کرتے، اس سے دین کو نقصان ہو رہا ہے، اس سے یہ ہو رہا ہے، اس سے وہ ہو رہا ہے۔ یار تم اچھے خاصے جو ہے بریلوی تھے، اچھے خاصے اہل سنت والجماعت کے تھے، یہ کہاں لگ گئے تم؟ یہ چاند سورج حجر اسود کی باتیں یہ کیا ہیں؟ تو جو منافق ہوتا ہے اس کے دل میں تو پہلے ہی اعتراض ہوتا ہے، شک ہوتا ہے، پھر وہ ان کو کہتے ہیں کہ دیکھو تم صرف یہ کرتے رہو، ہماری تم کو سپورٹ حاصل ہے، ہم تمہارا پروگرام بھی رکھوائیں گے، پھر وہ آپ کے پروگرام بھی رکھوائیں گے، اور ان پروگراموں میں انہی لوگوں سے رابطہ کر کے پروگرام رکھوائیں گے جو منافقین انہوں نے چن لیے ہیں۔ پھر ان کو کہیں گے دیکھو جی، ہم تو دین کی خاطر، حالانکہ سب مخالفت کرتے ہیں تمہاری، لیکن ہم حق پہ ہیں، ہم نے تو تم کو بلایا ہے، لیکن یہ چاند کی بات نہیں کرنا، یہ مہدی علیہ السلام کی بات نہیں کرنا، یہ حجر اسود کی بات نہیں کرنا۔ صحیح ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو وہ منافق جو ہے وہ پھر آ کر کے سرکار کو کہے کہ سرکار مشن کا بڑا فائدہ ہے، یہ علماء ہمارے ساتھ ہیں، یہ عالم ہمارے ساتھ ہیں، لیکن یہ لوگ جو کہتے ہیں چاند پہ تصویر آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس کی وجہ سے مشن کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ پھر ان کا ایک عمل یہ ہوتا ہے کہ انقلاب روحانی نہ آئے، اور انقلاب روحانی کب آتا ہے؟ انقلاب کب آتے ہیں؟
جب لوگ پاگلوں کی طرح اپنے لیڈر کو چاہتے ہوں. ابھی میں سرکار کی بات نہیں کر رہا، ابھی میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں. عمران خان ایک سیاسی لیڈر ہے. محبت کا عالم یہ ہے لوگوں کا کہ اب لوگ اس کو مرشد کہتے ہیں. محبت کا عالم یہ ہے کہ لوگ اس کے گھر کے باہر کئی مہینوں سے پڑے ہوئے ہیں، کئی مہینوں سے. یہ چیز جو ہے نا، یہ چیز ختم کی جاتی ہے. اس کو بدگمان پبلک کو کرنے کے لیے کبھی بشرا بی بی کا کیس آ گیا، کبھی توہین رسالت کی بات آ گئی، کبھی آ گیا کہ یہ تو بھائی زانی تھا، یہ تو یہودیوں کا ایجنٹ ہے، تاکہ اس کی جو عقیدت اس کے ماننے والوں میں آ گئی ہے اس میں دراڑ پڑ جائیں اور لوگ بدگمان ہو جائیں اس اپنے لیڈر سے. جب بدگمان ہو جائیں گے تو پبلک اپنے گھروں کو چلی جائے گی. اس لیے کردار کشی کی جاتی ہے، کیریکٹرائزیشن. جو کیریکٹر اسیسینیشن ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک بڑا مقصد ہوتا ہے. وہ بڑا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کا جو جذباتی تعلق قائم ہو گیا ہے، اس تعلق کو توڑا جائے منفی پروپیگنڈے کے ذریعے. تو اس لیے یہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب یہ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عمران خان کے خلاف جو خبریں آتی ہیں، جو باتیں ہوتی ہیں، وہ ساری اسی لیے ہیں کہ عوام جو اس کے ساتھ لگ گئی ہے اور جو اتنی والہانہ محبت کر رہی ہے، وہ عوام جو ہے بدگمان ہو کر کے اپنے گھروں میں جا کے بیٹھ جائے. سمجھ گئے؟ اچھا، یہی پالیسی انہوں نے سرکار کے خلاف چلی. یہ جو ہمارے بے وقوف عاشق ہیں، ندیم بھائی جیسے لوگ، انوار جیسے لوگ، ان کی سمجھ میں نہیں آیا. کیا نہیں آیا سمجھ میں؟ کہ یہ ہمارے ہی انجمن کے عہدیدار جو کہتے ہیں کہ یار یا گوہر کا ذکر مت کرو، سرکار گوہر شاہی کی اتنی تعریف مت کرو، ان کے قصیدے مت پڑھو. یہ سمجھنے لگے کہ یہ منافق ہیں، دشمن ہیں ہمارے. لیکن بات یہ نہیں تھی کہ یہ منافق ہیں، بات یہ تھی کہ یہ ایک منصوبہ تھا، ایجنسیز کا منصوبہ تھا کہ گوہر شاہی ایک ایسی ذات، ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کو دیکھ کے لوگ ان کے دیوانے ہو جاتے ہیں. لہذا انہوں نے روحانی انقلاب نہ آئے، روحانی انقلاب کی جڑیں کاٹیں. اس کی جڑیں کاٹنے کے لیے سب سے کارگر عمل کیا تھا کہ یہ جو لوگوں کے دلوں میں گوہر شاہی کی محبت ہے، یہ جو جذبات ہیں، ان کو کاٹ دیا جائے. کیسے کاٹیں گے؟ باہر سے فوج آ کے کہے گی کہ اپنے مرشد سے محبت نہ کرو، کون مانے گا؟ مذہب کا سہارا لیا جائے گا، دین کا سہارا لیا جائے گا. اندر سے غیر شرعی ہے یہ کام. یہ ایجنڈا وہاں سے آیا، یہ ایجنڈا وہاں سے آیا. کہاں سے؟ جو انقلاب نہیں چاہتے، جو عمران خان کو نہیں چاہتے کہ وہ آ کے پاکستان کو سنوارے. سب سے بڑا جو کارگر حملہ ہوتا ہے وہ دو ہوتے ہیں. نمبر 1، اس شخصیت کو متنازع بنا دیا جائے. کتنے کیسز سرکار کے خلاف بنائے، توہین قرآن، توہین رسالت، توہین اسلام، کبھی قتل کا کیس، کتنے سارے کیسز بنائے. اور پھر یہ کیسز جب بنے تو بہت سارے لوگ جو ظاہر ہے ان کو تعلیم نہیں تھی. ہماری تنظیم میں کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا تربیتی نشست کا، اور جو لوگ سرکار کے مخلص تھے، تربیتی نشست کرتے تھے، ان لوگوں کو روکا گیا کہ یہ جو ہے مشن کو تباہ کر رہے ہیں. لہذا جب یہ کیسز بننا شروع ہوئے، لوگ بھاگ گئے، بہت سارے لوگ بھاگ گئے. توہین رسالت کا کیس ہوا، توہین عدالت، توہین اسلام کا کیس ہوا، توہین قرآن کا کیس ہوا، بہت سارے لوگ بھاگ گئے. پھر کوئی قتل کا جھوٹا مقدمہ بنا دیا گیا، اس میں بہت سارے لوگ بھاگ گئے.
پھر جب یہ بھاگ گئے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ چلاتے رہے کہ یہ یا گوہر کا ذکر کرنا غیر شرعی ہے. پوچھو کیوں؟ اگر ایجنسیز ان کے پیچھے نہ ہوتی اور یہ صرف جاہل اجڈ گوار ہوتے تو ہم ان کو آسانی سے سمجھا لیتے کہ اپنے مرشد کا نام لینا غیر شرعی نہیں ہے، یہ کتابیں ہیں دیکھ لو. لیکن ہمارے حوالے دینے کے باوجود وسیم محمد قریشی، عارف میمن، جاوید سلطان والا، ظفر قاظمی، عبد القیوم شیخ، یہ سب راضی کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ یہ ایک غلط فہمی نہیں تھی، یہ جہالت کی بنا پر نہیں کہہ رہے تھے. ان کو پیچھے سے آرڈر تھا کہ اس لائن کو مس نہیں کرنا ہے، گوہر کا نام نہ لیا جائے، گوہر کے قصیدے نہ پڑھے جائیں. کیوں؟ اس لیے تاکہ گوہر سے جذباتی تعلق لوگوں کو نہ بن پائے، لوگوں کے جذبات گوہر شاہی کے لیے نہ ہوں. جب سرکار گوہر شاہی بیرون ممالک کا دورہ کر کے واپس آتے، ان کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی کہ کوئی استقبال کرنے کے لیے نہ پہنچے. کیوں؟ کہ انہوں نے دیکھا ہوا تھا کہ گوہر شاہی کی شخصیت ایسی ہے کہ گوہر شاہی ایئرپورٹ پر اتریں گے تو لاکھوں آدمی یہاں کھڑے ہوں گے. ایسا استقبال نہ کسی آرمی چیف کا ہوا، ایسا استقبال نہ کسی سیاسی لیڈر کا ہوا، نہ صدر کا ہوا، نہ پرائم منسٹر کا ہوا. گوہر شاہی کے لوگ ایسے ہیں کہ ایئرپورٹ پر گوہر شاہی اتر کر گاڑی میں بیٹھیں گے اور گاڑی چلے گی کوٹری کی طرف تو لوگ دیوانہ وار گاڑی کے پیچھے بھاگتے جائیں گے. ایسا جذباتی تعلق ہے لوگوں کا سرکار گوہر شاہی سے. اس تعلق کو ختم کرنا ہوگا اگر انقلاب کو روکنا ہے. لہذا وہ کاری ضرب لگائی گئی کہ لوگوں کے دلوں سے عشق گوہر شاہی نکال دو، سرکار گوہر شاہی سے جذباتی تعلق کسی کا قائم نہ ہونے دو. اور ہمارے جو لوگ تھے مخلص، وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ ہمارے آپس کے ہی جھگڑے ہیں. وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں کوئی دم درود کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے نا، کوئی دم درود کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس کی روٹی چل رہی ہے. ہمارے لوگ سمجھتے رہے یہ منافق ہیں، ان کو ذکر یعنی دم کرنے کی، کشف کی اجازت مل گئی ہے، اپنے دنیا میں لگے ہوئے ہیں، یہ منافق ہیں. وہ منافق نہیں تھے، وہ ڈیوٹی پر بیٹھے تھے، دو ڈیوٹیوں پر، ایک کشف کی ڈیوٹی پیسے کے لیے اور ایک حکومت کی ڈیوٹی ایجنسیوں کے لیے. یہ جذباتی تعلق ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں نا، یہ اجتماعی بھی ہوگا اور انفرادی بھی ہوگا. کوئی ایک شخص آپ کا دشمن ہے وہ بھی یہی کرے گا، اور کوئی تنظیم یا کوئی ادارہ آپ کا دشمن ہے وہ بھی یہی چال چلے گا. آپ کی کردار کشی، یہ صحیح آدمی نہیں ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے. جیسے کیسے کیسے الزام لگائے گئے سرکار کے، یہ عورتوں میں بیٹھتے ہیں، تو پھر حضور پاک عورتوں میں نہیں بیٹھتے تھے. پھر ان کے پاس لینڈ کروزر کیوں ہے؟ ان کے پاس لینڈ کروزر کیوں ہے؟ ارے لینڈ کروزر چلانا کوئی گناہ ہے؟ ایک آدمی مولوی سرکار کے پاس آیا، کہنے لگا کہ بھائی آپ درویش ہیں، آپ لینڈ کروزر کیوں چلاتے ہیں؟ تو سرکار نے اسے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تم کہہ رہے ہو کہ حضور پاک نے تو لینڈ کروزر نہیں چلائی، آپ کیوں چلا رہے ہیں؟ سرکار نے پوچھا کہ حضور پاک کے دور میں لینڈ کروزر تھی؟ نہیں تھی نا. تو پھر اس وقت کی سب سے بہترین سواری کیا تھی؟ گھوڑا. آپ نے گھوڑے پر سواری کی. تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لینڈ کروزر ہوتی تو ہو سکتا ہے اس وقت چلاتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے عاشقین تھے جو اپنی جان دیتے تھے. اگر حضور کے دور میں لینڈ کروزر ہوتی تو حضور کے کسی چاہنے والے امتی کو یہ گوارا ہوتا کہ عام دنیا دار یعنی ابو جہل، ابو لہب تو لینڈ کروزر چلائیں، اور ہمارا نبی جس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی اس کے پاس لینڈ کروزر نہ ہو. عثمان غنی پورا کنواں خرید کے مسلمانوں کے نام کر سکتے تھے تو ایک لینڈ کروزر نہ خرید کے دیتے حضور کو.
تو اس طرح کی فضول باتیں ہوئیں، اور یہ جو منافقین اور امپلانٹ تھے، یہ کام انہوں نے کیا. سمجھے آپ؟ انہی منافقین میں ایک نام ہے نور محمد سرہندی کا. وہ وہاں سمجھ کے بیٹھ کے سمجھتا ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم تو کھلے عام کہتے ہیں کہ اگر ہماری تعلیم میں کوئی بری بات ہے، غلط بات ہے، غیر اسلامی ہے، غیر قرآنی ہے، آؤ نا سوال کرو. کیوں نہیں آتے ہیں؟ اس لیے نہیں آتے ہیں کہ مسئلہ سوال جواب کا نہیں ہے، مسئلہ ایجنڈے کا ہے جو وہاں سے ملا ہوا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتے. کیونکہ ہمارے سامنے سوال جواب کریں گے تو مطمئن ہونا پڑے گا. تو آج جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں. ہم اس راستے سے گزر چکے ہیں. غیبت کے بعد پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ نے، ایجنسیوں نے، مولویوں نے، اہل خانہ نے خوشیاں منائی. اہل خانہ نے کہا چلو جی مزار بنائیں گے، گلہ رکھیں گے، نذرانہ آئے گا، عیاشی لگی رہے گی. کیونکہ جب سرکار یہاں تھے تو آئے دن پولیس کے چھاپے، مخالفت تھی، ان کی عیاشیاں متاثر ہوتی تھی. اب سرکار نہیں ہے یہاں پر، لہٰذا گلہ رکھ دو، مزار بنا دو، چند بھائی پیسے آنے کا ذریعہ تو کوئی ہو. پیسے آنے کا ذریعہ تو کوئی ہو. کیونکہ وسیم محمد قریشی نے تو امینہ باجی کو یہی جا کے جملہ کہا تھا، خوش ہو جاؤ، زندگی بھر کی کمائی لگ گئی ہے آپ کی، تو یہ مزار بن گیا ہے، زندگی بھر کی کمائی لگ گئی ہے. تو غیبت ہو گئی، سب بڑے خوش. پھر اچانک جو مہدی فاؤنڈیشن نکل کر کے آئی، اچانک تو پاکستان کی ایجنسی جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ ہم نے تو فائلیں بند کر کے رکھ دی تھیں کہ ختم ہو گیا کام، کچھ نہیں رہا. اب یہ دوبارہ کس نے لشکر اکٹھا کر دیا؟ یہ کون ہے؟ یہ کس نے لشکر اکٹھا کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ بھئی ان کا شک کہاں جائے گا؟ ان کا شک وہاں جائے گا کہ جو قریبی لوگ ہوتے تھے، جو بڑے بڑے عہدیدار تھے، ان کی طرف جائے گا. ان میں سے تو کوئی ہے ہی نہیں. سرکار نے تو ایک بندے کو چھپا کے رکھا، کوئی جانتا نہیں تھا اسے، اس کو چھپا کے رکھا، اور عین پھر غیبت سے ایک ہفتہ پہلے اس کو بٹھا دیا ڈیوٹی پر، تربیت فرما کے اس کو بٹھا دیا. اب وہ جو لوگ اکٹھے ہوئے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے کہ یہ جھوٹی باتیں لوگوں کو سنا کے بے وقوف بنا کے اپنے پیچھے لگا لیتا ہے. اس کے پاس بولنے کا فن ہے. شروع میں اہل خانہ کہتے تھے کہ یہ جو تقریریں کرتا ہے، سرکار کی ڈائری اس نے چرا لی تھی، اس ڈائری میں سے پڑھ کے بتاتا ہے. ڈائری کتنی بڑی ہے، 22 سال سے ڈائری ختم نہیں ہوئی. پھر انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ یہ اپنے آپ کو سرکار سمجھتا ہے. ابھی بھی کرتے ہیں پروپیگنڈا، سرکار بن کے بیٹھا ہے. اچھا بھائی کیسے سرکار بن کے بیٹھا ہے؟ لوگ تمہارے ہاتھ چومتے ہیں، ہاتھ تو ہزاروں پیر جالی بیٹھے ہوئے ان کے بھی چومے جاتے ہیں. اگر میں نے کسی کو کہا ہو میرے ہاتھ چومو تو میں مجرم ہوں. میں نے کسی کو کہا ہو کہ جھکو تو میں مجرم ہوں. میں نے تو نہیں کہا. میں اگر سرکار بن کے بیٹھوں گا تو میں کس کا پرچار کروں گا، اپنا یا سرکار کا؟ اپنا پرچار کروں گا نا. میں کس کا پرچار کر رہا ہوں؟ تو یہ روز نئی کہانیاں بنانا، یہ ان کا شیوا ہے. دو کام جو ہے نا یہ کیے جاتے ہیں.
کردار کشی کرنا، اور کردار کشی کرنے کے لیے جھوٹے جھوٹے بہتان لگانا۔ یہ جھوٹے جھوٹے بہتان کیوں لگاتے ہیں؟ آپ تو یہ سمجھتے ہوں گے کہ بات جو ہے جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا، بیوقوف تھوڑی ہیں لوگ، یہ آپ سمجھتے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ بہتان لگا دیا تو بہتان لگانے کے بعد پبلک تحقیق کہاں کرتی ہے؟ جو سنا وہ مان لیا۔ میرے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا، یہ گستاخ رسول ہے، یہ حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے۔ کیا کیا نہیں کہا گیا؟ یہ کردار کشی ہے۔ کبھی کہا یہ لوگوں کو مروا دیتا ہے، لگاتے ہیں الزام لوگ۔ یہ کردار کشی ہے، کیوں ہے؟ سب سے بڑا پرابلم ابلیس کو اور ان کرپٹ لوگوں کو یہی ہے کہ اس کی عزت نہ کرے کوئی جس کو رب نے بٹھایا ہے۔ جو 4-5 لڑکے یہاں سے 2-2.5 سال پہلے بھاگے تھے، ان کا بھی مسئلہ یہی تھا۔ It's all about him. It's all about him. صرف اسی کی عزت ہوتی ہے، صرف اسی کی عزت ہوتی ہے، صرف اسی کی عزت ہوتی ہے۔ اپنے آپ سے پوچھو تمہاری عزت کیوں نہیں ہوتی؟ اپنے آپ سے پوچھو تمہاری عزت کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اور پھر لوگوں سے پوچھو کہ میں نے لوگوں کو کتنی رشوت کھلائی ہے عزت کرنے کے لیے۔ یہ ان سے گوارا نہیں ہے، لہذا یہ منفی پروپیگنڈا کریں گے۔ سرکار کے خلاف کتنا منفی پروپیگنڈا کیا گیا ہے، آئے دن سنتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی تم قادیانی ہو۔ کوئی سر پیر ہے اس بات کا؟ کبھی کہتے ہیں یہ ختم نبوت کے قائل نہیں۔ ابے کس نے کہا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ کتنی دفعہ بار بار ہم کو کہنا پڑتا ہے کہ جو ختم نبوت کا قائل نہیں ہے ہم ان پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہماری نظر میں وہ کافر ہے۔ لیکن آپ 1000 دفعہ کہہ دیں، وہ غلط فہمی تھوڑی ہے ان کو، وہ تو ایجنڈا ہے۔ لہٰذا یہ 2 کام کریں گے، اور یہ 2 کام ایسے ہیں کہ جن سے آپ کے جذبات ختم ہوں گے، آپ کا ایمان کٹ جائے گا۔ سب سے زیادہ روحانیت میں اور دین میں سب سے زیادہ اہمیت ادب کی ہے۔ دیکھیں نا، ابھی میں نے آپ کو ایک آیت پڑھ کے سنائی، کیا کہتی ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا، عام آدمیوں سے مخاطب نہیں ہے اللہ، جن کے دلوں میں نور داخل ہو گیا ان سے مخاطب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز نبی کی آواز سے اونچا مت کرو۔ ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض، اور جس طرح تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اسی انداز میں حضور سے کلام نہ کرو۔ سکھایا کہ آپس میں بات کرنا تمہارا جو بھی ہے وہ آپس میں رکھو، لیکن جس طرح عام آدمی سے بات کرتے ہو اس طرح میرے حبیب سے بات مت کرنا، ان کا ادب ملحوظ خاطر رکھو۔ ولا تجہروا لہ بقول کجہر بعضکم لبعض۔ تو یہ آیت اترنے کے بعد ہی، اس سے پہلے تو لوگ جس طرح السلام علیکم کہتے ہیں نا آپس میں، اس طرح حضور کو بھی کہتے تھے السلام علیکم، لیکن جب یہ آیت اتری تو سب سے پہلے بلال حبشی نے کہا کہ جس طرح ہم عام لوگوں سے سلام کرتے ہیں اس طرح حضور سے سلام بھی نہیں کریں گے آج کے بعد۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ سلام کرنے کا طریقہ یہاں سے بدلا۔ یہ جو آیت اتری، اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال تباہ غارت جائیں گے۔ یہ جو لفظ تحبط ہے نا، حبط نکلا ہے، جیسے کوئی کھانا ہوتا ہے نا، جب وہ کھانا خراب ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں حبط۔ ہاں، اسٹال، جب وہ اسٹال ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ بس گیا ہے،
گھس گیا، سمجھتے ہیں، باسی ہو گیا، خراب ہو گیا، اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ببل نظر آئے، بدبو آنے لگے، اس کا مطلب ہے وہ کھانا جو ہے ہبط ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تحبط اعمالکم، تمہارے جو اعمال ہیں کھانے کی طرح سڑ جائیں گے، وانتم لا تشعرون، کھانا سڑ گیا تو بدبو آ کے پتہ چل جائے گا کہ سڑ گیا ہے، نہیں جی تمہارے اعمال جب سڑ جائیں گے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ سمجھے آپ؟ تو یہ وہ کوشش تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب وہ اولین ترجیح پر رکھیں۔ ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آیت جنیدو با یزیدی جا۔ ادب، اور ادب ہی نہیں تھا ہمارے لوگوں میں، ہمارے وسیم محمد قریشی میں، عارف میمن میں، ہمارے پرانے ذاکرین میں ادب نہیں تھا۔ پوچھو کیسے؟ سرکار کی طبیعت بڑی سادہ ہے، سرکار معاف فرمائیں یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، سرکار نے کبھی پیروں والے ولیوں والے نخرے نہیں دکھائے۔ سرکار نے اگر کہیں گئے ہیں فرش پر بیٹھے ہیں سب تو آپ بھی فرش پہ جا کے بیٹھ گئے، آپ بھی فرش پہ جا کے بیٹھ گئے۔ اگر کسی نے چارپائی بچھا دی آپ کے لیے تو چارپائی پہ جا کے بیٹھ گئے۔ ایک پروگرام ہوا ملتان میں، سرکار تشریف لے گئے، تو یہ ندیم بھائی اور انوار بھائی جو ہیں، یہ انوار ندیم یہ وہ لوگ تھے جن کو مشن سے زیادہ سرکار کی ذات سے دلچسپی تھی۔ یہ سرکار کا ادب کرنے والے لوگ تھے، یہ سرکار سے محبت کرنے والے لوگ تھے۔ اب یہ محبت کرنے والے لوگ تھے تو محبت کے ساتھ ادب بھی آ جاتا ہے ذات کا۔ تو یہ کوشش کرتے تھے کہ اگر سرکار کہیں بیٹھیں تو اچھی جگہ ہو، تو وہاں ملتان میں پروگرام تھا، انہوں نے جو ہے کہا کہ بھئی اسٹیج بنے، سرکار صوفے پر بیٹھے، تو ہمارے عہدیداروں نے کوئی بات پسند نہیں آئی، انہوں نے کہا کہ ساری زندگی ہمارے ساتھ فرش پر بیٹھے ہیں، تم نے ان کو چڑھا دیا ہے، اب تم ان کو صوفے پر بٹھا رہے ہو۔ کیوں بھائی، ایسا ہے کہ نہیں؟ آل رسول کے ساتھ کیا ہوا آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا، آپ تو سنی ہیں، آپ نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی نا۔ سنیوں کو کیا پتا؟ سنیوں کو تو عمر بن خطاب کے بارے میں پتا ہے، ابو بکر صدیق کے بارے میں پتا ہے، عثمان غنی کے بارے میں پتا ہے، بی بی عائشہ کے بارے میں پتا ہے ان کی خدمات کیا ہیں۔ سنیوں کو کیا پتا بیچاروں کو کہ آل رسول کے ائمہ اکرام کے اوپر کتنا ظلم ڈھایا ہے مسلمانوں نے، کسی کو زہر دیا، کسی کو جیل میں ڈالا، کسی کو قتل کر دیا۔ پڑھیں ذرا تاریخ تو آپ کو پتا چلے کیا قصور تھا ان کا۔ ان کا قصور یہ تھا کہ محمد رسول اللہ نے دین کے عوض ان کی محبت کا تقاضا کر دیا تم سے، کہ آل رسول کی محبت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے، حسین کی، حسن کی، علی کی، فاطمہ کی محبت کے بغیر تمہارا دین بیکار ہے، تمہاری نمازیں اجڑی ہوئی ہیں، تمہارے روزے بیکار ہیں، تمہارا حج بیکار ہے۔ سورۃ الشعراء میں کہا قل لا اسألکم الیہ اجرا، کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا، کہ یہ جو دین میں نے تمہیں دیا ہے میں کوئی اس کا معاوضہ تم سے نہیں مانگ رہا، الا المودۃ فی القربى، سوائے اس کے کہ میرے جو اہل بیت ہیں ان کے لیے دل میں محبت رکھو۔ یہ جو قرآن کی آیت ہے آل رسول کے لیے دل میں محبت کا ہونا، یہ پرابلم ہو گئی
اس نے لوگوں کے دلوں کو حسد سے بھر دیا۔ پھر محمد رسول اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا۔ یہ قصور تھا امام حسین کا۔ امام حسن کو زہر دیا گیا۔ ہونا کیا چاہیے تھا؟ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ نبی پاک کی آل کو سر پہ بٹھانا چاہیے تھا یا نہیں؟ سروں پر بٹھانا چاہیے تھا، اپنا ماتھا ان کے قدموں میں نالین پہ رکھنا چاہیے تھا کہ یہ شہزادے ہیں جن کی گردنوں کو محمد رسول اللہ نے بوسے لیے۔ یہ نبی پاک کی بیٹی فاطمہ ہے، جس کے لیے کہا جس نے فاطمہ کو اذیت پہنچائی اس نے مجھ محمد کو اذیت پہنچائی۔ یہ علی ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سب علیا فقد سبنی، کہ یہ وہ علی ہے کہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد کو گالی دی۔ اب مجھے بتاؤ، اگر کوئی واقعی محمد رسول اللہ کا امتی ہے تو پھر اس کا رویہ، اس کے جذبات بی بی سیدہ کے لیے کیسے ہونے چاہیے؟ ایسے کہ وہ ان کے گھر کے دروازے کو آگ لگا دے، توڑ دے، ایسے ہونے چاہیے تھے۔ جو فاطمہ کے والد نے، بابا نے ان کو باغ فدق تحفتاً دیا، ہدیتاً دیا، اس کو چھین لے۔ یہ جذبات مسلمان کے ہونے چاہیے تھے۔ یہ جذبات ہونے چاہیے تھے مسلمانوں کے کہ ابو بکر محمد کی بیٹی کو اپنے بارگاہ میں بلا کے لاؤ ان کو۔ آج محمد رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو تیری یہ ہمت ہو گئی کہ تو محمد کی بیٹی کو تقاضا کرے کہ وہ تیرے پاس چل کے آئے۔ یہ اسلام ہے تمہارا؟ یہ تو اسلام نہیں ہے۔ گوہر شاہی کا کیا قصور ہے؟ گوہر شاہی نے فرمایا کہ تم جو 72-73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، آؤ میرے پاس راز ہے، میں تم سب کو جوڑ کے امت بنا دوں۔ سیدنا گوہر شاہی نے فرمایا کہ آج تم شیعہ، سنی، وہابی، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی بنے ہوئے ہو، تم سب غلط ہو۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ کے دور میں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ سنی تھا، نہ اہل حدیث تھا، نہ بریلوی تھا، صرف امتی تھے۔ امتی وہ ہے جس کے دل میں نور ہے۔ جب نور تمہارے اندر سے نکلتا گیا تم سنی، شیعہ، وہابی بنتے چلے گئے نا۔ آج پھر دوبارہ جب وہ نور تمہارے سینوں میں آ جائے گا، قسم کھائی سیدنا گوہر شاہی نے، اللہ قسم، جب یہ نور دوبارہ تمہارے سینے میں آ جائے گا کبھی نہیں کہو گے میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، بس یہی کہو گے امتی ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ یہ تو انقلابی پیغام تھا، یہ تو فرقہ واریت کو ختم کرنے والی بات تھی، یہ تو دکانداری بند ہو رہی تھی مولویوں کی، یہ تو انقلاب فوج کو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ گوہر شاہی کے خلاف تو مہم چلانی تھی نا، ان کے خلاف تو یہ سب کچھ کرنا تھا، ہر زاویے سے کیا، گھر والوں سے بھی کیا، گھر والوں کو بھی خرید لیا۔ یہ کون ہیں جن کا نام بابر ہے؟ یہ ایجنٹ ہیں ایجنسیوں کے، یہ دلے ہیں جو پل رہے ہیں دلالی پر۔ یہ حماد کون ہیں؟ جو ایجنسی کے ہاتھوں بکا ہوا دلہ ہے۔ یہ شہزاد کون ہیں؟ یہ وہ دلے ہیں جن کو خریدا ہوا ہے۔ کون ہیں یہ لوگ؟ حکومت کے خریدے ہوئے بندے، ایجنسیز کے خریدے ہوئے لوگ۔ یہ وہی طلعت ہے نا جس کے اوپر توہین رسالت لگی ہوئی تھی۔ اب تو کچھ نہیں ہوا، کوئی نہیں پکڑ رہا اس کو۔ کتنے سال گزر گئے، کہاں گئے؟ سارے ختم ہو گئے؟ نہیں، سودا ہو گیا نا۔ جس طرح تم یہ سمجھتے ہو کہ عمران خان کے خلاف جو ہے مولانا ڈیزل ہے، زرداری ہے، شہباز شریف ہے، نواز شریف ہے، بھول ہے تمہاری، ان کی کوئی اوقات نہیں ہے، یہ تو چور اور لٹیرے ہیں، ان کے خلاف ٹوپی والے، وردی والے ہیں۔ اسی طرح مجھے پتا ہے کہ یہ حماد، یہ طلعت اور یہ بابر اور یہ نور محمد سرندی یہ کچھ نہیں ہے، ان کے پیچھے وردی والے ہیں، ایجنسی والے ہیں۔ لہٰذا ان کو خاطر میں کہاں لاتا ہوں میں تو ان کو دلہ اور کتا سمجھتا ہوں۔
جو دلالی کھاتے ہیں، ان سے تو بہتر وہ ہے عورت ہے جو جسم فروشی کر کے اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے، اپنا ایمان نہیں بیچتی۔ مخالفت کس بات کی ہے؟ حق کی۔ پریشانی کس بات کی ہے؟ مزار بن گیا، کوئی تنظیم نہیں رہی، لیکن جس بات کا خطرہ تھا وہ تو ابھی تک وہی ہے۔ گوہر شاہی کی مقبولیت میں تو اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ان کا پیغام تو پھیلتا جا رہا ہے۔ پہلے تو کوٹری میں بیٹھے ہوئے تھے، اب پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ پہلے تو مسجدوں میں جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، ان کو پروگرام کرنے کی اجازت نہیں دیتے، اب تو یوٹیوب پر آ کے بیٹھ گئے، کیسے روکیں ان کو؟ بند ہی نہیں ہو رہے، روکا ہی نہیں جا پا رہا ان کو۔ حق کی نشانی یہی ہے کہ حق کو دبایا نہیں جا سکتا۔ حق کی نشانی یہی ہے کہ اس کو دبا نہیں سکتے۔ کچھ آیا سمجھ میں؟ تو یہ جو پروپیگنڈا ہے نا کہ قادیانی ہیں، یہ لوگ نماز کے خلاف ہیں، ارے خدا کا خوف کرو یار، ہمارا دماغ خراب ہے۔ جو بات قرآن مجید میں اللہ کا حکم ہے، ہم اس کے خلاف کیسے جائیں گے؟ یار کوئی بات کہنے والی ہے؟ اب رہ گئی چند باتیں رازوں کی، عالم غیب کے راز، ادھر کے راز، ادھر کے راز۔ تو یہ تو اللہ کے راز ہے نا، ہے نا؟ یہ راز ہماری جیب میں تو نہیں رکھے تھے، یہ راز اللہ کی طرف سے ہی آئے ہیں نا۔ وہ جب ادھر اس کی طرف سے آئے ہیں تو ہم نے تو صرف بتایا ہی ہے نا، اس کی مرضی کے خلاف تو نہیں بتایا۔ اس کی مرضی کے خلاف ہمارے پاس آتے ہی نہیں یہ راز، اس کی طرف سے آیا تو تم کو بتایا نا۔ کبھی کہتے ہیں کہ یہ قادیانی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ کلٹ ہے، کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ہم تو چپ کر کے بیٹھے رہتے ہیں، پوچھو کیوں؟ ہم دیکھتے رہتے ہیں، جتنے بھی محبت کے دعوے دار ہیں ان کا امتحان ہی صحیح، اس لیے ہم بولتے ہیں ٹھیک ہے بھائی، جو تم نے سمجھنا ہے سمجھ لو، یہ تعلیم ہے اور یہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اچھا نہیں لگتا تو چلے جاؤ۔ جو تمہیں وسوسہ آتا ہے، اگر تم سمجھتے ہو کہ ایسا ہے تو چلے جاؤ، ہمارا کیا جائے گا؟ نہ کوئی ممبرشپ ہے، نہ کوئی آپ منتھلی فنڈ دیتے ہیں، نہ کوئی نذرانہ ہے، نہ کوئی بیعت ہے، نہ کوئی چندہ ہے۔ ہمارا نہ تجھ سے تعلق ہے، نہ تیرا ہم سے تعلق ہے۔ ہم یوٹیوب کھول کے گفتگو کرتے ہیں، تو یوٹیوب کھول کے سنتا ہے۔ اگر ہم کل نہ کریں تو تو کیسے ہم کو پریشرائز کرے گا؟ اور اگر تو کل نہ سنے تو ہم تجھے کیسے ڈانٹیں گے؟ تو اپنے گھر ہے، ہم اپنے گھر ہیں۔ تو یہ سارا تو دل کا سودا ہے، یہ سارا تو دل کا سودا ہے۔ سارا دل کا سودا ہے۔ جس کے دل میں نور آ گیا ہے، جس کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا ہے، وہ لگتا جا رہا ہے۔ بس پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان آ گیا ہے اور یہ اہل محبت میں سے ہے، تو پھر ہم اس کی مدد کرنے کے لیے جو مختلف الزامات لگے ہوتے ہیں اس کی صفائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اس بات پر یقین نہیں کرنا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہوا، یہ جھوٹ ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا ہے۔ ان لوگوں کو جن کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ان کے دلوں میں نور چلا گیا ہے، کہیں یہ وسوسوں کا شکار ہو کر ایمان سے ہاتھ نہ دھو بیٹھے، ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز اللہ کی نسبت ہے۔ اور اللہ کی نسبت کہاں ہے؟ وہ ہے مرشد۔ اللہ کی رسی کہاں ہے؟ وہ ہے مرشد۔ شیطان کی اور شیطان والوں کی
یہی کوشش ہوتی ہے، بدگمان کر دیں، جذباتی تعلق ختم ہو جائے۔ دیکھو نا، فقیر میں اور مولوی میں کیا فرق ہے؟ جو بھی کسی فقیر کی صحبت میں بیٹھتا ہوگا اس کا فقیر سے جذباتی تعلق ہو جائے گا، اور جو مولوی کی تقریریں سننے والے ہوں گے ان کا جذباتی تعلق نہیں ہوگا۔ مولویوں کے جو ماننے والے ہیں نا، ان کا جذباتی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی تقریر آپ کی سننی ہے، ووٹ ہم اپنے من پسند لیڈر کو دیں گے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ فقیر لوگوں کے دلوں کو فتح کرتا ہے، ان کے دلوں میں پنجے گاڑ دیتا ہے، قبضہ کرتا ہے، اور ان کے دلوں کو اللہ کی موجودگی کا احساس دلاتا ہے۔ بلے شاہ نے کیا کہا؟ نچ نچ کے یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے، تہ کو لو کتے۔ یار کو منانے کے لیے پاویں کنجری بننا پہ جا۔ کیسے جذبات ہیں یہ کیسے جذبات ہیں؟ اے عشق بلے شاہ اوکھا اولہ، صورت ہے صنم دی عرش معلا، تو یار بنا نہ کوئی اللہ ہے، پاویں رب نال جھگڑا پہ جاوے۔ یہ کیسے جذبات ہیں؟ یہ جذباتی تعلق نہ ابلیس کو پسند ہے اور نہ ان کو پسند ہے جو انقلاب کے مخالف ہیں۔ آپ نے دیکھا نا انقلاب کا نتیجہ کیا نکلا؟ ایران میں کیا ہوا؟ اب جو انقلاب آیا تو مذہب والوں کی حکومت ہے ایران پر، فوج بھی ان کے انڈر ہے، پولیس بھی ان کے انڈر ہے نا؟ تو انقلاب ایران سے پاکستان بھی پریشان ہے نا؟ اور وہ تو امام خمینی تھا جو انقلاب لایا تھا، وہ پاکستان کی مصیبت اس سے بڑی ہے۔ ایران میں امام خمینی کا انقلاب تھا، یہاں امام مہدی کا انقلاب آنے والا ہے۔ کہاں امام خمینی، کہاں امام مہدی؟ یہ چیز ان کو سونے نہیں دیتی نا، یہ مسائل پیدا کر کے رکھتی ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں، کل پھر مزید گفتگو کریں گے۔ آپ کو کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ دو باتیں اگر یاد رہی نا، کردار کشی اس لیے کی جاتی ہے کہ تعلق جذباتی توڑیں، جذباتی تعلق ٹوٹ گیا تو طاقت ختم، طاقت ختم۔ دیکھو جو ہمارے ساتھ ہوا نا، اب وہ چیزیں جب عمران خان کے ساتھ ہوئیں تو اب پتہ چلا آپ کو کہ اس دور میں جب ہم کہتے تھے تو ہم کتنے سچے تھے۔ کیا کہتے تھے ہم؟ کہ جب سرکار کورٹ میں جائیں تو سرکار کے سارے ماننے والے وہاں پہنچیں، اور یہ عہدیدار کیا کرتے تھے؟ منع کرتے تھے، نہ کوئی ایئرپورٹ سرکار کو استقبال کرنے کے لیے آئے، نہ وہاں جائے، ہے نا؟ اب عمران خان کے ساتھ دیکھو، اس کے چاہنے والے اس کے گھر کا گھیراؤ کر کے بیٹھے، پولیس کی ہمت نہیں ہوئی۔ وہ گیا ہے اسلام آباد تو ہزاروں لوگ آ گئے، کسی کی ہمت نہیں ہوئی۔